اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع ہے جناب، ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی ہے۔ ہر چیز کو آدمی جتنا مرضی پیسے والا ہونا نہیں خرید سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، ملک ریاض سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ملک ریاض نے ہر بندے کو خریدا، ججوں کو خریدا، جرنیلوں کو خریدا، تاکہ سابقہ جتنے بھی آئے ہیں نا آرمی چیف، ان کو بھی خریدا، وزیر اعظم کو خریدا، صدر کو خریدا، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خریدا، ججوں کو خریدا۔ ہر بندے اس کے آگے کانا ہے، ہر بندہ اس کے آگے بکا ہوا تھا۔ یہ میڈیا کے لوگ جتنے بھی ہیں، یہ نام نہاد صحافی جتنے بھی ہیں، یہ بھی اس کے آگے آنکھ اٹھا کے بات کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اس قدر اس نے ان کو آگے اپنے بے بس مجبور کر دیا ہوا تھا۔ تو پھر اللہ کی پکڑ میں جب آدمی آتا ہے نا، تو پھر کچھ بھی کام نہیں آتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہے نا، تو کس طریقے سے اللہ نے اس کے اوپر اپنی سختی قائم کر دی ہے۔ اس نے پہلے کوشش کی حافظ سید عاصم منیر کو خریدنے کی، حتی الامکان کوشش کی، اتنی جتنا بھی یہ سابقہ چیفوں کو دیتا رہا نا، اس سے ڈبل ٹرپل پیسہ اماؤنٹ وہ کیا، کوشش کی۔ جب اس میں مکمل طور پہ ناکام ہو گیا ہے، کوئی بس نہیں چلا اس کا، تو پھر اس نے کیا کیا، اسی میں ہی عافیت جانی کے فوری طور پہ یہاں سے دبئی بھاگ گیا۔ ورنہ یہ کبھی بھی حکومتیں بنانے میں بھی لگ گیا تھا۔ یہ نواز شریف کی حکومت کس نے گرائی تھی؟ یہ ثاقب ناصور کو کس نے خریدا تھا؟ یہ ثاقب ناصور بھی اس کے آگے بکا ہوا تھا، بندیال بھی اس کے آگے بکا ہوا تھا، یہ جتنے بھی جج تھے نا، سب اس کے آگے بکے ہوئے تھے۔ نہیں بکا ہے تو کون نہیں بکا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ اللہ کی مدد سے نہیں بکا ہے، پورے وثوق کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ایک وہ نہیں بکا ہے، قاضی فائز عیسیٰ نہیں بکا ہے، اور دوسرے نمبر پہ نواز شریف فیملی نہیں بکی ہے۔ بہت زور لگایا اس نے، بڑا ٹل لگایا، بہت کوشش کی، جب نہیں ان کو خرید سکا تو پھر کیا ہوا ہے کہ ان کی حکومت ہی گرا دی۔ اور اس کے بعد پھر اس نے کوشش کی، آرمی چیف جتنے بھی تھے نا، سب اس کے آگے بکے ہوئے تھے۔ یہ ان کو نوکر رکھتا تھا، یہ جرنیلوں کو نوکر رکھتا تھا، ریٹائرڈ ہونے کے بعد اتنی سیلریاں ان کو دیتا تھا کہ وہ اصل کو تو بھول ہی جاتے تھے کہ گورنمنٹ سے بھی کچھ ملنا ہے یا پینشن ملنی ہے، اتنی اماؤنٹ دیتا تھا۔ تو پھر دیکھیں کس طریقے سے یہ جب آیا اللہ کی پکڑ میں، حافظ سید عاصم منیر، میں نے کہا تھا نا، یہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی وہ اسلام سے فوری طور پہ نکل گیا۔ تو اب قوم یوں تھوڑا سوچ لے کہ وہ اسلام میں ہیں یا نہیں ہیں، تو توبہ استغفار کریں اور دوبارہ سے اسلام قبول کریں۔ یہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، جنہوں نے سورج کو سوا نیزے پہ بلا لیا تھا۔ اس کو عام بندہ نہ سمجھے، یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ بڑا خاص بندہ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ بھیجا گیا ہے ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے۔ اس کو اللہ پاک نے خاص طور پہ بھیجا ہے۔
یہ بزرگوں کی ولیوں کی دعاؤں کا صلہ ہے جو اس کو اللہ نے کمانڈ دی ہے ہماری افواج کی، تو اس کو نہیں خرید سکا ہے، بہت زور لگایا، اس کے بعد ملک ریاض بھاگ گیا دبئی۔ اچھا ایک اور بات آپ مجھے پتہ چلی ہے، میں بڑے کنفرم ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ اس نے پوری کوشش کی تھی حافظ سید آصم منیر کو خریدنے کی، نہیں خرید سکا۔ جب نہیں خرید سکا وہاں سے شٹ اپ کال ملی اس کو، پھر یہ ڈر کے ملک سے بھاگا کہ بھائی میں نے آفر تو لگا دی تھی اتنی بڑی اماؤنٹ، تو اگر یہ اتنی بڑی اماؤنٹ کو اس نے ٹھکرا دیا ہے تو اس نے مجھے نہیں چھوڑنا ہے۔ پھر وہ بھاگا ہے یہاں سے، دبئی بھاگ گیا ہے۔ تو دبئی کا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے، اب نہ اس کے آگے نواز شریف شہباز شریف کانے ہیں، نہ آرمی چیف کانا ہے، تو اب مل کے تو اس کا بھی وقت آ گیا ہے، اس کو بھی اب نشان عبرت بنایا جائے گا۔ غریبوں کی آہیں لگ گئی ہیں، جن کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں، جن کی زمینیں ہڑپ کر لی گئی ہیں، آخر ان کی بھی تو مالک وعدہ اللہ شیخ نے سننی ہی تھی نا۔ تو اچھا میں ایک اور معلومات دوں عوام کو کہ میرا کام ہے، میں الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں اور پاکستان کا سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہوا ہے۔ سینئر ترین یوٹیوبر اس وجہ سے ہوں کہ میری عمر 75 سال ہو گئی ہے، الحمدللہ میرے سے سینئر کوئی یوٹیوبر پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کم از کم پاکستان کی حد تک نہیں ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے یہ کیا گیا کہ اس میں اس کے ساتھ ملک ریاض کے دبئی میں جو پارٹنر بنے ہیں نا، اس کا نام سن کے میں بڑا پریشان ہو گیا تھا، حیران ہو گیا تھا کافی۔ پھر دوبارہ میں نے 2-3 مرتبہ تحقیقات کی، تو پھر میں بات کر رہا ہوں پوری تسلی کے ساتھ، پوری گارنٹی کے ساتھ کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا بیٹا بھی دبئی میں ملک ریاض کا بزنس پارٹنر ہے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے حکومت کے اندر، چاہے وہ پی ٹی آئی تو پوری کی پوری اس کے آگے کہانی ہے نا، عمران نیازی سمیت، پیپلز پارٹی بھی پوری کی پوری کہانی ہے اس کے آگے، ملک اس کے نام ہے یہ آصف زرداری سمیت، اور نہیں ہے تو وہ اللہ کی فضل سے، اللہ کی کرم نوازی سے نواز شریف شہباز شریف ان کی پوری فیملی اس کے آگے نہیں کہانی ہے، وہ اس کے آگے نہیں جھکے ہوئے ہیں، وہ اس کے آگے نہیں بکے ہوئے ہیں، نہ وہ بکے ہیں اور نہ ہی حافظ سید آصم منیر بکا ہے۔ چلو وہ نواز شریف فیملی تو شروع سے کروڑ پتی تھی، حافظ سید آصم منیر کی پوری فیملی کو جانتا ہوں، یہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں بکے ہیں، تو صرف یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ایک انعام ہے ملک کے اوپر۔ تو دیکھیں اس کو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی فوج کا ساتھ دینا پڑے گا، ہمیں عوام کا ساتھ دینا پڑے گا، اور اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کر رہا ہے، ہمارے ملک کو بچا رہا ہے، حافظ سید آصم منیر کی غیب سے مدد کر رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کرے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے اب اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اور دیکھیں یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھ لیں کہ ٹرمپ آیا نا، میری بات آج لکھ کے رکھ لیں، نوٹ کر کے رکھ لیں کہ ٹرمپ نے انشاءاللہ 2030 تک امریکہ کو مکمل طور پہ ختم کر دینا ہے، ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا ہے، کئی ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے، جیسے عمران نے ملک کو تباہ کیا تھا ایسے ہی وہ بھی تباہ کرے گا اس کو، امریکہ کو۔ یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں، تو اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کر رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کرے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، افواج پاکستان کا ساتھ دیں، اور ان غداروں کو، جو ماہم بلوچ ہے یا یہ احمد میر ہے یا یہ عمران نیازی ہے، یہ ملک کے غدار ہیں، یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے عمران نیازی۔ یہ اگر میری بات پہ مت یقین کرو، قوم یوتھڑ میری بات پہ مت یقین کرے،
یہ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے ایک کتاب لکھی تھی جاپان کی کہانی، اس کو جا کے پڑھ لیں، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15 تینوں صفحے ڈبل کر کے پڑھیں تو 6 صفحے پورے کے پورے عمران نیازی کے بارے میں ہی ہے کہ کس طرح یہودیوں نے اس کو 40 سال پہلے جب یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت اس کو سلیکٹ کر لیا تھا، پھر انہوں نے اس کی پرورش کی، اس کو گھر لے کے دیا، کھرب پتی یودن بھی دی، اس کے بچوں کو بھی پالا، بڑا سا گھر بھی لے کے دیا، پارٹی بھی بنا کے دی، اسی کے تھرو انہوں نے ملک کو تباہ کرنا تھا۔ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے کہ ہمارا ملک بچ گیا ہے۔ اور ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں، لاکھ برائیاں اس میں صحیح، لاکھ عیب صحیح جنرل باجوہ میں، لیکن وہ ملک کا غدار نہیں تھا۔ اگر وہ ملک کا غدار ہوتا تو عمران نیازی کے ساتھ مل جاتا، اس کے ساتھ ملک کو تباہ کرتا۔ وہ ملک کا غدار نہیں تھا۔ لالچ ہر بندے میں ہوتی ہے، نہیں ہے لالچ تو وہ سید اعظم منیر میں نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی پاک کی اولاد ہے، اس میں لالچ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو جب نبی پاک کی اولاد ہماری کمانڈ کر رہی ہو تو اس ملک کو کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ملک دن دگنا رات چگنا نہ صرف ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، بلکہ دیکھیں کس طریقے سے ہمارے ملک پہ، ہمارے ملک کی جو ہے نا کیا نام ہے، افواج پاکستان اور ایئر فورس ہماری پورے ورلڈ میں تیسرے نمبر پہ آ گئی ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے امریکہ، دوسرے پہ ہے چائنا، تیسرے پہ پاکستان آ گیا ہے۔ روس بھی بہت پیچھے رہ گیا، جرمنی بھی بہت پیچھے رہ گیا، تمام یورپ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہوئی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے، اور اللہ کی مدد کے ساتھ، کرم نوازی کے ساتھ آگے بھی یہ ملک ترقی کرے گا۔ آپ سب سے صرف میری ایک ہی اپیل ہے کہ اب عمران نے جو نیا یہ دیا نا، اس میں یہ کے پی کے سے ہی لوگوں کو مار کے یہاں سے پہ لائیں گے۔ وہ اس نے گنڈا پور نے انکار کر دیا، تو اب یہ وہاں پہ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ تبدیل کر کے وہاں سے کم از کم انہوں نے 100-150 لاش لے کے آنی ہے، پھر یہاں پہ ان کو پھینکنا ہے، پیچھے گولیوں کی آوازیں بھرنی ہیں ویڈیو میں، اور اس ویڈیو کو وائرل کرنا ہے پورے ورلڈ میں۔ اس میں کچھ بلیو ایریے میں پھینکیں گے، کچھ ادھر راستے میں پھینکیں گے، کچھ اس طرح مختلف جگہوں پہ پھینکیں گے یہ لاشیں۔ تو اب ان کے ساتھ اگر کوئی بھی یوتھڑ باہر نکلے تو وہ پہلے یہ سوچ کے نکلے کہ انہوں نے 150 سے 300 بندہ پھڑکانا ہے، پھڑکا کے ان لاشوں کو پہ سیاست کرنی ہے۔ تو سوچ سمجھ کے ہی باہر نکلیے گا، تو اللہ اس ملک کی حفاظت کرے۔ اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو بم ہوں گے نا، وہ ایسا کیمیکل ہے نا، ایسا کیمیکل وہ ڈالتے ہیں، چند سیکنڈوں کے بعد، 8-10 سیکنڈ کے بعد خود بخود ہی اس میں آگ بھڑک جاتی ہے، اور وہ والی آگ بھڑکتی ہے جس کو کہ کوئی چیز بجھا ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ جو پچھلی مرتبہ اسلام آباد میں درخت جلے تھے، سبزہ جلا تھا، یہ وہی کیمیکل ڈالا گیا تھا۔ تو اس مرتبہ بھی انہوں نے وہی کیمیکل استعمال کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس لیے قوم یوتھڑ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، خدارا اپنے ماں باپ کے خدمت کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔ ماں باپ نے کس طریقے سے تم لوگوں کو پالا ہے، انہوں نے تو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دینا ہے، تمہیں لاشوں میں تبدیل کر دینا ہے۔ وہ جو جیل میں سڑ رہے ہیں، آج ان کے ماں باپ سے جا کے پوچھو نا ان کا کیا حال ہے۔ یقین جانیے وہ روٹی کھانے سے مجبور ہے، بھیک مانگ رہے ہیں گھروں میں۔ گھر بار وہ بیچ چکے ہیں، وکیلوں کو پیسے کھلا چکے ہیں، گھر بیچ کے بچوں کو چھڑانے کے لیے گھر بیچے، انہوں نے سامان بیچا، گھر کا قرضہ اٹھایا، جب کچھ بھی نہیں بنا، نہیں باہر وہ نکل سکے، وکیلوں نے کھا پی کے تو انکار کر دیا کہ بھائی ہم نہیں ان کو باہر نکال سکتے ہیں۔ تو پھر اب وہ بھیک مانگ کے اپنا گزارا کرنے نہیں۔ اگر کسی یوتھڑ کو یقین آ رہا ہے نا، تو میرے ان باکس میں آ جائے، میں ان لوگوں کا ایڈریس بھی دینے کو تیار ہوں جو کہ بھیک مانگ کے اپنا گزارا چلا رہے ہیں۔ اور یہ سب کے سب کے پی کے لوگ ہیں۔ کے پی کے میں اتنی جہالت ہے نا کہ وہاں پہ بس وہ ان کو بس کیا چاہیے، چرس چاہیے، پاؤڈر چاہیے، کوکین چاہیے، یا جو کو پڑھا لکھا تھپا اس کو نسوار چاہیے، بس اس کے علاوہ ان کا کوئی اور وہ ہے ہی نہیں۔ ملک جائے باہر میں ان کو کوئی پرواہ نہیں۔
دین جائے باہر میں ان کو کوئی پرواہ نہیں، کسی قسم کا، بس ان کا نشے پہ ان کو لگا دیا گیا ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ نشئی جو لوگ ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں، اور وہی ان کی یہ اکثریت پی ٹی آئی میں موجود ہے۔ تو خدا را اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنے ماں باپ کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، افواج پاکستان کا ساتھ دیں، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ باقی ولاگ انشاءاللہ اچھے ولاگ گھر پہنچ کے کروں گا۔ ابھی میں سفر میں ہوں تو راستے میں جو جگہ بھی آتی جاتی ہے ادھر رک کے ولاگ کر لیتا ہوں، اور کوشش کیا کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ اللہ حافظ۔